الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک اور نیکی جس کی شریعت میں ترغیب ہے، ثواب کا کام ہے، وہ ہے قرآن مجید کے کچھ حصے کا حفظ کرنا۔ پورا قرآن حفظ کرنا تو ظاہر ہے ایک مشکل کام ہے، یہ تو حفاظ ہی کی ہمت ہے، اس کے لیے بہت وقت چاہیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو ترغیب دی ہے کہ کچھ نہ کچھ قرآن اس کو زبانی یاد ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب۔ صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہ ہو اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے۔ جیسے گھر کی آبادی افراد سے ہوتی ہے، گھر میں افراد نہ ہو تو وہ ویران گھر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا سینہ اور انسان کا دل آباد ہوتا ہے قرآن مجید کے یاد کرنے سے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے جو بھی حافظ نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، کچھ نہ کچھ قرآن مجید کو یاد کریں۔ 30واں پارہ تو میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چھوٹی صورتیں ہیں، قرآن مجید میں ان کی تلاوت بہت زیادہ ہوتی ہے اور کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آج یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، کتنا کام ملتا ہے یاد کرنے کو، سب زبانی یاد کر لیتے ہیں، پیپر حل کر کے آ جاتے ہیں۔ کتنے مشکل کورسز ہو رہے ہیں یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، وہ سارے کورسز کو پاس کر لیتے ہیں، لیکن پوری زندگی میں ایک قرآن کا ایک پارہ بھی یاد نہیں ہوتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ تو یہ نہیں کہ آپ ایک مہینے میں یاد کر لیں، آپ کے پاس بہت وقت ہے۔ آپ ایک ہدف بنا لیں کہ ہم نے ایک مہینے میں کم از کم قرآن مجید کی مثال کے طور پر 3 چھوٹی صورتیں یاد کرنی ہیں، یا ایک بڑی صورت یاد کرنی ہے۔ اب عما یتساءلون 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے، تو آپ یہ ہمت کر لیں کہ میں نے ایک ہفتے میں 3 آیتیں یاد کرنی ہیں۔ تو 3 آیتیں ایک ہفتے میں یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن استقامت کے ساتھ اگر ہو، کام پابندی کے ساتھ ہو، تو ایک ہفتے میں 3 آیتیں، 2 ہفتے میں 6، ایک مہینے میں آپ کو 12 آیتیں یاد ہو جائیں گی، اور وقت بھی بالکل خرچ نہیں ہوگا۔ 2 ہفتے، پھر 2 مہینے میں کتنی ہوں گی، پھر پورے سال میں کتنی، 4 سال میں کتنی، 5 سال میں کتنی، تو آپ کا گراف یاد کرنے کا روزانہ بڑھتا رہے گا، بہت مضبوط حافظ بنیں گے آپ۔ تو ہمت کر کے قرآن مجید کی کچھ آیات، کچھ صورتیں، کچھ سپارے ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ کو یہ ہمت نہیں ہوتی کہ بھئی یہ 30واں پارہ تو بہت لمبا ہے، ہم سے یاد نہیں ہوتا، تو بعض صورتوں کی حدیث میں ترغیب آئی ہے۔ سورہ ملک ہے، رات کو حدیث میں آتا ہے اس کی تلاوت کر کے سویا کرو۔ اب ظاہر ہے زبانی یاد ہو تو انسان تلاوت کر سکتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری آیات کی ترغیب ہے۔ تو بہرحال ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے، مرد ہو یا عورت، قرآن مجید کا کچھ حصہ زبانی یاد کریں، تاکہ ہمارا دل اجڑے ہوئے گھر کی مانند نہ ہو۔ اب وہ کون سی صورت آپ نے یاد کرنی ہے، اس میں آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے، کچھ یاد ہونا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے تہجد کی نماز کبھی اللہ توفیق دے دے تو اس میں وہ صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ کبھی نوافل کی اللہ توفیق دے دے اس میں تلاوت ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ سفر میں کہیں امامت کرنی پڑ جاتی ہے، کوئی امام نہیں ہوتا تو آپ آگے بڑھ کے نماز پڑھا دیں، آپ کو زبانی یاد نہیں ہوگی تو آپ کیسے۔ اور اس میں کوشش یہ کیا کریں کہ کسی قاری سے اگر پڑھیں مسجد میں تو وہ اچھی طرح آپ کو یاد کرا دیں گے تجوید کے ساتھ۔ آج کل تو انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، خواتین بھی اسکائپ پہ کسی اچھے قاری سے پڑھ سکتی ہیں، یاد کر سکتی ہیں۔ خواتین کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ کسی ایسی یعنی استاد سے پڑھیں جو خود خاتون ہوں، قاریہ ہوں، ان سے پڑھیں۔ اور اگر کوئی ایسا میسر نہ ہو خاتون کے لیے تو کسی مرد سے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال ہمت کر کے قرآن مجید کی کچھ صورتیں زبانی یاد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔